الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی 21 نمبر آیت تلاوت کی ہے، اور اس کو پیش کرنے کا مقصد جو ہے وہ ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، مومنین سے مخاطب ہو کے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر ہمیں جو ہے ایک چیز سمجھنی بھی ہے اور ہمیں یاد بھی کرنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود قرار دیا اور اسے کہا تو نکل جا یہاں سے، اللہ کی جنت سے، اور اب تم دونوں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ازلی دشمن ہو، تو شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اور ایک چیز یہ کہی اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں سے تیرے جو بندے بہت سارے ہیں ان کو میں اپنے نقش قدم پہ چلاؤں گا، ان کو بھی میں مردود بناؤں گا، ان کو بھی میں جہنم کے راستے پہ لے کے جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب جو تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بندے جو ہوں گے وہ تیرے کہنے پہ نہیں چلیں گے۔ آج کے دور میں جب کہ برائیاں قدم قدم پہ ہے، ایمان کو بچانا، اپنی حفاظت کرنا، اپنی کردار کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس دور میں ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے، اور وہ کون سے طریقہ کار ہو سکتے ہیں جس میں ہم شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ہم بچ سکتے ہیں، محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہے ہیں کہ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، تو وہ جو بھی پیروی کرے گا اس کے لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو وہ فحش اور پھر بدی کا حکم دے گا۔ یہاں پہ دو چیزیں آئی ہوئی ہیں، ایک تو بالفحشاء آئی اور دوسرا جو والمنکر، یہ دو چیزوں کی طرف اس کو وہ لے کے جائے گا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ فحش جو ہے وہ پوری طرح سے کھل کے سامنے آیا ہے، پوری طرح سے واشگاف ہو چکا ہے۔ اگر آج سے کچھ 20-30 سال جو ہے پیچھے ہم چلے جائیں تو یہ سب کچھ نہیں تھا۔ جب سے انٹرنیٹ کا دور آیا، پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب، اور اب تو ہر ہاتھ میں جو ہے جو یہ موبائل فون ہے، اور اس پر جو ہے ہر قسم کی برائی موجود ہے، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کا فحش آپ کو یہاں پر ملے گا۔
فحش میں جو ہے پچھلی دفعہ بھی کیا کہتے ہیں وہ میں نے اس پر بات کی تھی. اس کی ڈیفینیشن کافی جو ہے وہ واسٹ ہے, کافی بڑی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, جس میں گالی گلوچ بھی آتا ہے, اس میں آپ اس کو غیبت بھی اس میں آپ لا سکتے ہیں, اس میں جو ہے برے لوگوں کا ساتھ دینا, ان کے ساتھ چلنا, وہ بھی اس میں آتا ہے, اور بھی کافی چیزیں اس میں آتی ہیں. لیکن سب سے اہم چیز جسے ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہے, جو جب ہم فحش کی بات کرتے ہیں, جب ہم اس کا ذکر ہی کہیں پہ کرتے ہیں, تو سب سے پہلے اس چیز کی طرف ہماری جو ہے سوچ جاتی ہے کہ آج جو عریانیت اور اس کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی جو چیزیں, ننگاپن, اور پھر اس کے ساتھ کتنا بھی آپ آگے جائیں, جیسے میں نے آپ سے کہا یوٹیوب اور آج کل کے موبائل فون پر ہر قسم کی برائی موجود ہے. تو شیطان کا کام یہ, جیسے ہمارے ماں باپ, ہمارے جو ہے پوری انسانیت, جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا, شروع کیا, جن کی ہم سب جن کی ذریت ہیں, آدم علیہ السلام اور اماں حوا, جب انہوں نے شیطان ابلیس کی بات کو مانا اور اس میں آ گئے, دھوکے میں آ گئے. دراصل وہ تو ہم نہیں کہیں گے انہوں نے مانا, دھوکے میں آ گئے. ان کو لالچ دیا انہوں نے کہ اللہ اگر تم یہ اناج کھاؤ گے تو تم کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی, اور اللہ نہیں چاہتا یہ. تو اس دھوکے میں جب آئے تو انہوں نے جب وہ کھایا تو سب سے پہلے کیا ہوا, بے لباس ہو گئے. تو سب سے پہلے دنیا میں آپ دیکھیں ہمارے ماں باپ پر جو حملہ ہوا ہے فحش کے اس راستے سے, تو وہ بے لباسی کا ہے. تو اس کا پہلا جو ہے وہ عریانیت, ننگاپن, بے لباسی, اس کے ذریعے سے پھر کوئی نگاہ نہیں بچتی ہے. ہر ایک انسان جو جس طرف بھی نظر دوڑاتا ہے, جہاں بھی دیکھتا ہے, وہاں پہ اس کو پھر وہ برائی, ننگاپن, عریانیت اور فحش ہی نظر آتا ہے. ایک تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے آج کے اس دور میں اگر ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی, اور خاص کر کے جلوت میں نہیں خلوت میں, جب ہم اکیلے ہیں اور جب ہم راستوں پہ چل رہے ہیں اور ہماری نگاہیں جو ہے کسی بھی طرف جو ہے جا سکتی ہیں, لیکن ہم نے ان نگاہوں پہ لگام جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے, اور ان کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ان کو نگاہوں کو ہم حکم یہ دے رہے ہیں کہ نہیں تم یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے ہو. اور جب ہم یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, اور کوئی بھی چیز ہمارے سامنے, جب ہم کوئی اچھی چیز بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس پر, تو بری چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اور وہ ود ڈیزائن اس کے ساتھ ہے. انہوں نے سوچ سمجھ کر اس کو جو ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو خاص کر کے فیشن کی جو انڈسٹری ہے, یہ پتہ نہیں کتنے $100 بلین کی انڈسٹری ہے پوری دنیا میں. اور جو لباس پہنتے ہیں مسلمان خواتین, عورتیں پردہ کرتی ہیں, وہ اس انڈسٹری کے لیے چیلنج ہے, وہ اس انڈسٹری کے لیے خطرہ ہے. اس لیے وہ ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا, یورپ میں, باقی جگہوں پہ جو ہے وہ پردہ اور یہ سکارف اور ویل اور باقی چیزیں, ان پر وہ بین لگاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عورت کی آزادی پر ایک حملہ ہے. اصل میں وہ چیز وہ نہیں ہے, وہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی انڈسٹری کے لیے وہ خطرہ ہے. تو سب سے پہلے جو ہے جب ہم اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول کرتے ہیں, لگام ڈالتے ہیں, چاہے ہم کمپیوٹر پہ ہیں یا اپنے موبائل فون پہ ہیں, اینڈرائڈ فون پہ ہیں, یا کسی اور طرح سے باہر جا رہے ہیں, تو ہم اس پہ کنٹرول کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں, اور ہم اللہ کا دامن تھامتے ہیں. دوسری چیز جو اس میں ہے, جو اہم ہمیں سمجھنی, وہ منکر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جو حکم دیا ہے, وہ معروف کو جو ہے وہ پروان چڑھاؤ, اس کا حکم دو, اور منکرات سے لوگوں کو روکو. اور منکرات میں سب سے اہم چیز جو ہے, سب سے بڑی چیز جو ہے, وہ سب سے کیا کہتے ہیں گلی چیز جو ہے جس کو ہم کہیں گے, وہ شرک ہے.
اور شرک کے بعد جو ہے وہ بہت سارے گناہ ہیں جن پر ہم شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے سود میں چلے جاتے ہیں، ہم رشوت خوری میں چلے جاتے ہیں، ہم جو ہے زنا اور شراب اور جوا اور یہ ساری چیزیں جتنے بھی معاشرے میں برائیاں ہیں شیطان کے نقش قدم پر جو ہے ہم اس میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے نقش قدم پر نہ چلو، اگر تم اس کے نقش قدم پر چلو گے تو وہ تمہیں فحش اور بدی کا حکم دے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی شیطان تو بس کھڑا ہے نا، وہ تلا بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے تم کو جو ہے تمام نجاستوں میں جو ہے وہ آلودہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اگر تم پر کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا تو تم کو نیکی و بدی کی تمیز نہ آ جاتی۔ تو جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی ہے وہ بھی ہم پر جو ہے وہ اللہ کا کرم اور فضل ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہی ہمیں جو ہے وہ اصلاح ہوئی ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہوتا تو ہمارے لیے یہ اصلاح کی جو ہے تعلیم و توفیق بھی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں نوازتا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے جو بچے ہوئے ہم ہیں، ورنہ شیطان کی چالیں، شیطان کے جال، شیطان کے حملے جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ ہی چاہتا ہے، یار اللہ نہیں چاہتا پھر ہمیں پاک کرنے کا۔ نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے اگلے جملے کے ساتھ اس کو آپ جوڑیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نیتوں کو، سوچ کو، ہماری ٹینڈنسی کو، ہمارا جو رجحان ہے، ہمارا جو جذبہ ہے، ہم جو چاہتے ہیں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ہم اگر دل میں فحش کی طرف جانا چاہتے ہیں، برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، منکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ پاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دے گا، ہدایت۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا علیم و بذات الصدور ہے، تو وہ دلوں کے حال سے واقف ہے کہ یہ انسان کیا سوچتا ہے، اس کا جذبہ۔ تو ہمارا جذبہ جب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ان تمام برائیوں سے بچنا ہے اور مجھے جو ہے وہ پاکی اختیار کرنی ہے، مجھے جو ہے اللہ کا دامن جو ہے وہ پکڑنا ہے، اور مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور کیونکہ میں یہاں پر اپنے ہر عمل کا جو ہے وہ جواب دہ ہوں۔ تو جب انسان کی سوچ ایسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ اس کو پاک کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرتا ہے اور وہ جانتا ہے، اس لیے ہم نے اپنی سوچ کو بھی پاک کرنا ہے، اپنی نیت بھی ہم نے اچھی رکھنی، اور جذبہ بھی ہم نے بہترین رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرے گا جو فلاح اور کامیابی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت کے دامن میں جو ہے وہ ڈھانپ لے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پاک کرے اور دنیا و آخرت کی جو ہے فلاح و کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔